آج تو جی چاہ رہا ہے کہ ہم اسلم کے پاؤں کی جوتیاں ہی ہو جاتے کہ اس روز سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قدم قدم چلی تھیں۔ جی یہ سیدنا اسلم تھے کہ جو ہمارے سید ہمارے سردار حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس رات نکلے۔ تاریک رات مگر اب کہاں تاریک رہی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات نکلے، تاریخ کی کتابوں میں یہ رات روشن تر ہو گئی۔ تاریک رات کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام اور ساتھی اسلم کے ساتھ نکلے۔ دور آگ جلی دکھائی دی تو ادھر کو چل دیے۔ فرمایا اسلم میرا گمان ہے کہ تاریک رات اور سردی کے سبب کوئی قافلہ رکا پڑا ہے، آؤ دیکھتے ہیں۔ پاس پہنچے تو صرف ایک عورت اور 2 بچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا روشنی والو سلامتی ہو تم پر۔ عورت نے سلام کا جواب دیا تو امیر المومنین نے فرمایا کہ میں کیا قریب آ سکتا ہوں؟ بولے کہ ارادہ اچھا ہے تو آ جاؤ ورنہ چلے جاؤ۔ آپ نے ماجرا پوچھا تو خبر ہوئی کہ شدید سردی اور رات کی تاریکی نے ان کو سفر سے روک دیا ہے اور کھانے کو کچھ پاس نہ تھا تو بھوک سے بلکتے بچوں کو امید دلانے کے لیے خالی ہنڈیا چولہے پر چڑھا چھوڑی ہے۔ ہمدردی کی بول سنے تو تلخ تر ہو کر بولی کہ اللہ ہی ہمارے اور عمر کے بیچ میں ہے کہ وہی انصاف کرے گا۔ رات کی تاریکی نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو جانے کیسے چھپا لیے ہوں گے کہ یہ سن کر ان پر کیا گزری ہوگی، کس کس طرح نہ کانپ اٹھے ہوں گے۔ بس یہی کہہ پائے خاتون اللہ آپ پر رحم کرے، عمر کو بھلا آپ لوگوں کی کیا خبر کہ آپ یہاں ہیں۔ عورت بھی کمال کی فراست رکھتی تھی، بولی ہمارے حاکم ہیں، کیوں کر ہم سے غافل ہونا چاہیے ان کو۔ اس وقت زمین بھر کے حاکم وقت کی سپر پاور طاقت بھاگے، بیت المال کی جانب بھاگے۔ اسلم کہتے ہیں کہ ہم بھاگتے ہوئے آئے، آ کے سامان لیا، ساتھی نے بڑھ کے اٹھانا چاہا تو روک دیا اور فرمایا تم قیامت کے روز بھی میرا بوجھ اٹھا پاؤ گے کیا؟ واپس پہنچے، آگ جلائی، کھانا پکایا، آٹا خود گوندھا، آگ میں پھونک مار رہے ہیں، چہرہ تپش سے لال انار ہو رہا ہوگا۔ جس عمر کے غصے سے شہروں کے شہر کانپتے تھے آج آخرت کے ڈر سے کانپ کانپ جا رہے ہیں۔ برتن منگوایا، بچوں کو کھانا دیا، خود جگہ صاف کی۔ جب وہ کھا کر سیر ہو گئے اور تو دھیرے سے اٹھے اور بچا ہوا کھانا ان کے حوالے کیا اور رخصت چاہی۔ عورت شکر گزار ہو کے بولی عمر کو کیوں، خلیفہ تو تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ وہاں آنا، یہی بات وہاں بھی کہہ دینا۔ یہ کہا اور پلٹ آئے۔ واپس پلٹ آئے اور کچھ دور آ کے بیٹھ گئے، ان کو دیکھتے رہے۔ جب بچے سکون سے سو گئے اور زمانے کا یہ امام دھیرے دھیرے اٹھا اور مدینے کو چلا۔ یہ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا بول بالا پوری دنیا میں تھا، جن کی حکومت، جن کی سرداری پوری دنیا میں تھی۔ یہ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر یہ دن اور خلیفہ رہتے تو ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جاتا۔ یہ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جس گلی سے گزر جاتے شیطان اس گلی سے نہیں گزرتا تھا۔ یہ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں مانگا۔ یہ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے چلے تھے۔ یہ اتنے بہادر تھے کہ مکے میں کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے، لیکن یہ وہی عمر ہیں جن کی بہادری، جن کی طاقت، جن کی قوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے چلی آئی۔ یہ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو حضور کو چلے تھے قتل کرنے لیکن خود ہی حضور کے غلام بن کر رہ گئے۔ یہ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کسی کو نبوت ملتی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ یہ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو ہجری تقویم کے بانی ہیں۔ ان کے دور میں خلافت میں
عراق، مصر، لیبیا، سرزمین شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا اور سجستان فتح ہو کر مملکت اسلامی میں شامل ہوئے۔ یہ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کی حکومت کا رقبہ 22,51,030 مربع میل پر پھیل گیا۔ یہ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے یروشلم کو بھی فتح کیا، بیت المقدس کو فتح کیا۔ یہ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی حکومت اور جن کی بہادری کا سکہ پورے عالم میں تھا۔ یہ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اسلام لانے سے پہلے فرماتے ہیں کہ میں اونٹ چرانے جاتا تھا، ایک آدھ اونٹ میں چھوڑ کر آ جاتا تھا۔ میرے باپ مجھے ڈانٹتے تھے اور کہتے تھے عمر تو کیا کرے گا، تجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے ہیں۔ یہ وہی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب ایمان لے آئے، اسلام قبول کر لیا اور خلیفہ بنے تو ان کا روب اور ان کا دبدبہ پوری دنیا میں تھا۔ وہ شخص، وہ عمر جو کبھی اونٹ چرانا نہیں جانتا تھا، آج ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، ساری دنیا اس کو لوہا مان رہی ہے، ساری دنیا کی سپر پاور اس کے قدموں میں ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، ان کے مناقب اور واقعات کہاں تک سنائے جائیں، اس کے لیے بڑے سے بڑے دفتر بھی ناکافی ہوں گے، بڑے سے بڑے رجسٹر بھی ناکافی ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا تھے،